الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے تبلیغی نصاب جو ایک کتاب ہے جسے حضرت زکریا صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جو کہ بلا واسطہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں ہیں. وہ منہج، وہ عقیدہ جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس منہج اور اس عقیدے کے خلاف وہ باتیں ہیں. چنانچہ پچھلے لیکچر میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور بالترتیب جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور جتنے بھی فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل تبلیغ وغیرہ ہیں، میں چیدہ واقعات، چیدہ باتیں چن کر کے ان کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی عدالت میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ انصاف آپ کریں کہ کیا اس طرح کے عقیدے قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں؟ کیا اس طرح کے ایمان اور عقائد کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھ کے بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عقیدے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین وغیرہ نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ میرا مقصد ہے. ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، جو
گمراہیت کے راستوں پہ جا رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیدھے سادھے طریقے کے اوپر چلیں۔ کسی کا گھر کا بنایا ہوا ایمان و عقیدہ، گھر کا بنایا ہوا عمل، گھر کا بنایا ہوا طریقہ، گھر کی بنائی ہوئی تبلیغ، گھر کی بنائی ہوئی تعلیم، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری باتوں کو سن کر اور خود ان کتابوں کو پڑھیں جن کتابوں میں یہ گندے عقائد جو باطل صوفیوں اور جوگیوں اور راہبوں، یہودیوں، نصرانیوں کے عقائد و افکار سے ملتے جلتے ہیں یا ان کے عقائد و افکار سے لیے گئے ہیں، خود ان کتابوں میں اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں، تحقیق کے میدان میں اتریں، اندھی تقلید نہ کریں، بھیڑوں کی طرح بھیڑ چال نہ چلیں، بلکہ نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں زیادہ لمبا اپنی گفتگو کو نہیں کر سکتا، بلکہ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تو دیکھیں اس فضائل ذکر میں کہ کس طرح سے حضرت جی نے کس طرح سے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے گھوٹالے کیے ہیں، اور ذکر کی تعریف میں، ذکر کے غلو میں کس کس طرح کے خطرناک اور بھیانک عقیدے بیان کیے گئے ہیں، جو یقیناً کوئی مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تبارک تعالی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کے تعلق سے بہت سارے فرمودات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ذکر جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا اور فرمایا لقد یسرنا القرآن، یا دوسری جگہ آپ نے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے للذکر، ذکر کے لیے، تو ہے کوئی ذکر حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اب یہاں پر جو لفظ ذکر ہے، اس ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ذکر کا معنی رٹنا ہے، حفظ کرنا ہے، یا ذکر کا معنی اللہ کے نازل کردہ احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرنا ہے؟ کیا ہے ذکر کا مفہوم؟ ہر ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ اگر اسے پوچھا بھائی قرآن کیوں اتارا گیا، تو وہ کیا یہ کہے گا کہ رٹی لگانے کے لیے اتارا گیا، کہ رٹو اس کو، بس رٹو اس لیے قرآن اتارا گیا ہے؟ نہ، بلکہ ہر مسلمان یہ کہے گا بھائی قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جو حکم دیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو کے اوپر عمل کیا جائے، انہیں بروئے کار لایا جائے، ان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کی بڑی بھاری فضیلتیں، اور میں وہ فضیلت قرآن و سنت کی جو صحیح آیات اور احادیث ہیں، میں کہاں تک ان کو بیان کروں، کیونکہ اس کے لیے ایک اور وقت چاہیے۔ مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں کہیں بھی اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، یہاں تک کہ اپنے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، غرض زندگی کے گوشے گوشے میں ہر جگہ اس کا یہ تصور ہو، اس کا یہ خیال ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے وہ کبھی غافل نہ ہو۔ تجارت کر رہا ہے، وہاں بھی دیکھے کہ اگر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ترازوؤں کے اندر ڈنڈیوں میں کمی ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے یا کچھ بھی، وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا حکم اس کے سامنے ہو۔ کسی بندوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، محلے کے حقوق ہیں، وطن کے حقوق ہیں، اساتذہ کی، غرض جتنے بھی حقوق ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح اسے تعلیم دی ہے اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرے۔
ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، اور یہی مقصود بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت کا اور فرمان کا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ للذکر، سمجھنے کے لیے۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا قرآن کو؟ اللہ اکبر۔ قرآن کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو، جیسا وہ حکم دے اس طرح سے چلو۔ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی منشا، اور یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کا فرمان۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ اس لیے اتارا کہ نہیں میاں تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، صرف حفظ کرو، رٹو اس کو، اس لیے قرآن نہیں اتارا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آئیے ذرا ہم تبلیغی نصاب کے لکھنے والے حضرت جی جو ہیں، جن کو حضرت جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت زکریا صاحب جو انتقال کر گئے، انہوں نے ایک عجیب و غریب، ایک نرالی تعبیر ذکر کی نکالی ہے، ایک نرالا بیان، ایک نرالا مفہوم عوام کے سامنے رکھا ہے ذکر کا۔ آئیے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے ذکر کے معنی کیا لیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اب مجھے تعجب ہے کہ یہ محدث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، جن کی طرف بڑ لگائی جاتی ہے کہ اگر حدیث سمجھنا ہے تو ان کے کلاس میں، ان کی درسگاہ میں جا کے زانو تہ کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کا معنی ورد کرنا ہے۔ ورد سمجھتے ہیں؟ ورد کی جمع اوراد، یعنی اس کو رٹنا ہے۔ ذکر کا معنی ورد کرنا، دہرانا اسی کو، اللہ 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 حق ہو حق ہو حق ہو، یہی ذکر کا معنی ہے۔ قرآن کو بس ذکر کرو، بس ذکر کرو، لے کے تسبیح چلتے رہو۔ یہ ذکر کا مفہوم بتلایا ہے جناب زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے، برا نہ مانے، ہمارے بہت سارے زیادہ تر تبلیغی بھائی جو ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑا دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں آپ تسبیح ضرور دیکھیں گے، اور میں اسی فضائل ذکر ہی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح کی رسم کہاں سے چلی آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مالے دار تسبیح، جیسے ہمارے ہاں جوگی، سادھو، سنت جو ہوتے ہیں، اور بدھسٹ میں جو بھکش ہوتے ہیں، اور بھکت جو ہوتے ہیں، وہ لٹکائے ہوئے مالے دیو مالائے چلتے ہیں نا، ایسے ہی بیچارے یہ ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے جدھر دیکھو ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جسے دانے دار والوں کو مالا جو ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اسی مالے کو جپنا، اسی کو ہلانا، اسی کے اوپر کچھ پڑھتے رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو ذکر سے تعبیر کیا، اسی ذکر کو، اسی عمل کو انہوں نے ذکر سے تعبیر کیا ہے زکریا صاحب نے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے جناب علی، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور تسبیح کے دانے نیچے کھسک بھی رہے ہیں، کھسکاتے بھی رہتے ہیں، آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے ایک جگہ یہیں پہ موگا کی ایک جگہ ہے، میرا پروگرام تھا، میں گیا ہوا تھا، ایک آدمی مل گیا، تو درس تھا، تو نماز پڑھ کے عشاء کی میں جا رہا تھا، تو وہ ادھر دوسری طرف جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلیے ہمارے اسلامک سینٹر میں وہاں درس ہونے والا ہے، ایک مولوی صاحب آئے ہیں، کچھ ذکر کریں گے، وہ نصیحت کی باتیں کریں گے کچھ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا جناب علی کام کیا ہے؟ دین، اب عشاء کے بعد تو سب دکانیں بند بھی ہو جاتی، چلیے۔ اب میں نے بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح، اور تسبیح ہل بھی رہی ہے، اور مجھ سے باتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یا تو بات کرو یا تو تسبیح کے دانے ہی ہلاؤ بھائی، یہ کیوں ہلے؟ تو انہوں نے کہا میرا دل پڑھ رہا ہے، میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے اور دل کسی اور میں اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تسبیحیں ہلتی رہتی ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور بعض صوفیوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تسبیح جو ہے نا، یہ شیطان کا کوڑا ہے، یہ تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے بیچارے یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جن کو قرآن و سنت یہ کہہ کر کے ان کے سامنے نہیں بتایا جاتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے، بس رٹو، رٹی کرو، حضرت جو تمہارے بزرگ نے، تمہارے شیخ نے، تمہارے مرشد نے جو تمہیں تعلیم دے دی ہے، بس اسی کے اوپر عمل کرو۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ تسبیحوں کی معاملات میں نے حج میں بھی دیکھے، اور عمرے بھی کرنے جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو پاکستان میں ہمارے دوست بھی تھے، پاکستان میں پاکستانی عورتیں بھی کافی تسبیح لے کے چلتی۔ میرا ایک دوست تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جمیل نام کا، اللہ
جہاں کہیں بھی ہو، لاہور کے تھے وہ، فارغ ہوئے ہمارے ساتھ. میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا یار یہ تسبیحیں بہت چلنے لگی ہیں عورتوں میں. تو انہوں نے کہا آج کل بے نظیر تسبیح لے کے چل رہی ہے. جب بے نظیر کا زمانہ تھا اس لیے یہ عورتیں بھی اب تسبیح پاکستان میں لے کے چلتی ہیں، یعنی باقاعدہ اب عورتیں بھی تسبیح جو ہے لے کر کے چلتی ہیں. اور ہم نے اکثر عورتوں کو یہ دیکھا ہے. اور اب تو ذرا یہ مالائی جو تسبیح ہے نا، یہ تو اور ترقی کر گئی ہے. جاپان نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد تسبیحوں کی بڑھ رہی ہے، ہندوؤں میں بھی بڑھ رہے ہیں اور ادھر تبلیغی جماعت والے بھی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اس نے باقاعدہ ایک مشین چھوٹی سی نکالی، وہ کوئی بیٹری والی مشین نہیں ہے بلکہ وہ بٹن والی مشین ہے. آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، کٹ 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 لے کے مسجد میں، کبھی جیب میں، کبھی وہاں. اگر 10 آدمی میں سمجھتا ہوں ایک مسجد میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگے گا کوئی ہتھوڑا ٹھونک رہا ہے. اس طرح کی تسبیح وہ کیا ہوتی ہے، اس میں نمبر چلتے ہیں. نمبر کتنے ہزار آپ نے تسبیح پڑھی، کتنے ہزار آپ پڑھ کر کے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا. لیکن یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو اللہ کا ذکر بھی حساب کے ساتھ کرتے ہیں. حساب و کتاب، نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو. حضرت نے اگر 75,000 مرتبہ فرمایا ہے تو 75 سے نہ 74 ہوگا اور نہ ہی 76 ہوگا. نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. بھائی مرشد کی بات ہے، شیخ کی بات ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اللہ رسول کی بات ہوتی تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مرشد کی بات ہے تو وہ بھی بدعت چلی ہوئی ہے جناب، کٹ 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 کرنے والی. اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو. ہمارے ملکوں میں، ہندوستان پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے یہ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ اور جو لوگ نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ گشت نکلتی ہے تبلیغی جماعت کی، جب ٹولی کہیں کسی مسجد میں ڈیرا ڈالتی ہے تو ڈیرے بھی انہی مسجدوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں بھائی، اور جہاں کچھ متعارف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی خرچ ورچ نہیں ہوتا ہے. خرچ کیسے ہوگا جب تم اپنوں میں جا کے بیٹھو گے، اس کے سر پہ سوار ہو کر کے کھاؤ گے، تمہارا خرچ کہاں سے ہوگا، کہاں سے خرچ ہوگا؟ کہتے ہیں برکت کچھ نہیں ہے. یہ اپنوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے دوسروں کے سروں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو برکت کہاں سے، برکت کا اس میں کہاں سے تعلق؟ الغرض جب آپ دیکھیں گے اور جو جانتے ہیں کہ جب گشت کرنے نکلتے ہیں، زیادہ تر عصر کے بعد گشتی نکلتی ہے، ٹولی بنا کر کے دکانوں پہ وہاں جا کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی، یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جو گھر کے اندر رہ چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی باقاعدہ مسجد میں تسبیح دے کے بٹھا دیا جاتا ہے. کیوں بھائی بٹھایا گیا اس کو ذکر کے لیے بٹھایا گیا ہے. یعنی اس کا ربط اس آدمی سے روحانی طور پر ہوتا ہے، اس جماعت کا، جو ٹولی کا جو نکلتی. ہمارے عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح سے جان رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ ٹولی جو ہے نکلتی ہے گشت کے لیے، اور یہاں یہ آدمی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دعا کرتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذکر سے لوگ جو ہے قریب آئیں گے، اس کی جو ذکر میں مشغول ہیں، اس کا فوکس اور اس کی شعاع لوگوں کے دلوں پہ پڑ رہی ہے اور لوگ قریب آئیں گے. سمجھ رہے؟ غرض اگر چھوڑیں، یہ ایک تفصیلات رہی ذکر کے تعلق سے تھوڑی سی، جماعت کے اپنے اور بھی ہیں، میں آ رہا ہوں آگے. اگر ہم یہ ذکر جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ورد کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہایت ہی یعنی عجیب سا فرمان ہوگا. ہم نے قرآن کو رٹنے کے لیے اتارا ہے تو ہے کوئی رٹنے والا؟ ہزاروں رٹنے والے ہیں بھائی، سمجھ. عمل کرنے والے کم ملیں گے لیکن رٹنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے. اللہ کا یہ منشا نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھئی رٹنے والا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والا. اور کتنے صحابہ تھے، سارے قرآن کے حافظ تھوڑی تھے، تو گویا کہ جو رٹا نہیں وہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچا. تو صحابہ اور تابعین بھی بیچارے اس معاملے میں ان لوگوں سے جو رٹتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان سے کمتر ہی رہے، نعوذ باللہ. ایسی بات بھی نہیں ہے. بہرحال شیخ دیوبند جناب زکریا صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے ذکر کی فضیلت میں،
اور جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے، اس معنی کے بیان کرنے میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہم نے معنی بیان کیا ہے، اگر اس معنی کو کوئی نہ سمجھے اور اس کو نہ یقین کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے، جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتاؤں، یہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 اور 35، 34 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر، اچھا ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں، یہ زکریا صاحب کی کتاب ہے جناب عالی، سمجھ رہے ہیں، فضائل اعمال ہے۔ لکھتے ہیں کہ اچھا فضائل اعمال، فضائل ذکر کے اندر بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ اور خاص طور سے پوری تبلیغ نظام میں صوفیوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور بعض صوفیوں کو تو رضی اللہ تعالی عنہ تک کہا گیا ہے۔ وہ صوفیاء جن کے عقیدے میں بتاؤں گا ابھی، جیسے شبلی ہوئے، جنید ہوئے، فلاں ہوئے، ابن عربی ہوئے، جو پکا زندیق تھا صوفی ابن عربی، پکا زندیق آدمی تھا، اسے حضرت اکبر کے نام سے حضرت نے یاد فرمایا، گویا زندیق ان کا حضرت اکبر بہت بڑا شیخ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، خانقاہیت انہی صوفیوں سے چلی ہے اور ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، اور ہمارے جیسے وہابی الزام ہی لگاتے ہیں نا خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر، تو حضرت پہلے سے لکھ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف فقرے کسے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے، جملے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ یعنی دنیا کو دھمکی دی جا رہی ہے، اے لوگو جو تم صوفیوں کے سلسلے میں اور یہ مزاروں میں سوئے ہوئے، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں تم جو چاہو کہہ لو، یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاہوں میں جو حق ہو کے نعرے لگاتے تھے، برا بھلا کہہ لو، کل جب تمہاری آنکھ کھلے گی، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو بوریوں پہ بیٹھنے والے کیا کچھ کما کے لے کے چلے گئے، جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے، تب پتہ چلے گا۔ یعنی یہ جہنم میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ تو صوفیوں کے بہت بڑے مداح، اور یہ خود صوفی تھے بیچارے، صوفی ہی نہیں بلکہ صوفی گر تھے، اور یعنی صوفی بنانے والے، یہاں تک پوری جماعت کو صوفی بنایا ہوا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ آج پورا ٹولہ یہ صوفیت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ چنانچہ شعر لکھا ہے عربی کا حضرت علامہ شیخ الدیوبند نے کہ فسوف ترى اذا کشف الغبار افرس تحت رجلک محمار۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کہاں دلیل ہے گدھے کی، آؤ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر تم سوار تھے یا گدھے پر۔ یعنی مانو گے تو گھوڑے پہ سوار رہو گے، نہیں مانو گے تو گدھے پہ۔ اور ظاہر ہم ان صوفیوں کی تعلیمات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، الا یہ کہ جو تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ بقیہ ہم ان کے چوچلوں میں جنہوں نے یہودیت، نصرانیت اور یا بدھسٹیت اور ہندویت اور برہمنیت اور جو ہے ان زہد و تقوی کی آڑ لے کر کے ان عقیدوں کو پھیلایا ہے، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، علی الاعلان جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تم اس کو لاکھ زہد و تقوی بیان کرو، اس کو لاکھ کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ نہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں صوفی، اور حضرت علامہ جیسے صوفی بھی دیکھے ہیں، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت علامہ کتنے بڑے صوفی تھے اور ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ہم ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو بہرحال میں اپنی زبان سے کیا کہوں، آپ کی عدالت میں رکھوں گا ابھی انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی مسلمان کسی نیک آدمی کو گالی نہیں دے گا، ہے نہیں؟ اچھا آدمی، نیک آدمی، اچھے آدمی، کوئی اچھا آدمی اگر یہ بزرگ ہی ہوتے تو ان کو گالیاں کیوں پڑتی؟ گالیاں تو پاگل، مجنون، دیوانے اور جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کوئی مسلمان کر سکتا ہے، انہیں کون گالیاں دے گا؟ کون گالیاں دے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ گالیاں جو ہے نا، گالیوں کا لفظ، کوئی بدعقیدہ کمزور ایمان کا آدمی تو خود اس چکر میں پڑا ہوا بیچارہ، انہیں گالی کیوں دے گا؟ انہیں تان و تشنیع وہی لوگ کریں گے جو قرآن و سنت سے مزین اور آراستہ ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے اور بڑے نکتے کی بات ہے۔
ذرا دھیان دیں، غور کریں کہ فرما رہے حضرت ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ میرے بھائی، گالیاں کون دے گا ان کو؟ گالیاں ان کو کون دے گا؟ اور گالیاں کون نہیں دے گا؟ گالیاں وہی نہیں دے گا جو ہندوؤں کی چوکھٹوں پہ بھی جا کے بھیک مانگ لیتے ہیں بیچارے۔ ایسے ایسے بھی مسلمان ہیں، پیڑ پودے پتھر مزار قبر چادر سب سے بھیک مانگتے ہیں، سب جگہ جا کے سر جھکاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو انہیں گالیاں دینے سے رہے۔ کسی نے اگر تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں روب دکھا دیا اپنی بزرگیت کا تو یہ بیچارے جوتے چاٹتے ہیں بدعقیدہ مسلمان۔ یہ تو گالیاں دے۔ ہاں وہابی جو ہیں کٹر پنتھی جن کو کہا جاتا ہے، جو بالکل کتاب و سنت کے حاملین ہیں، وہی ان کو تان و تشنیع کرتے ہیں کہ جناب علی یہ تم ہمیں ان کو منواتے ہو، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی کتے شاہ، کوئی طوطے شاہ، کوئی فلانے شاہ، کوئی برہنہ پیر، کوئی ننگے پیر، کوئی ہرے پیر، کوئی گلابی پیر، کن کن کو تم ہمیں منواتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔ یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور اچکے شرابی، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے گنج اور بھنگڑے بھنگ پینے والے، ہم وہابی ان کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے بدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خانقاہ نہیں تعمیر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی خانقاہ تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ میدان جہاد میں جاتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور نشر و اشاعت کرتے تھے دین کی، اس طرح سے۔ لیکن یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے تسبیحیں لے کر کے گھٹنوں میں پیر ڈال کر، گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کر کے اور اللہ حق ہو، اللہ حق ہو، اور داہنے طرف سے ضرب لگاؤ بائیں دل کی طرف سے نکلے، دائیں سر گھماؤ تو داہنے طرف نکلے، یہ ہم نہیں مانتے، نہ یہ اللہ کی تعلیم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بہرحال یہ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی فضیلت میں حضرت زکریا صاحب نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 36 کے اندر فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، فضائل ذکر صفحہ نمبر 36، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، تو فارمولہ بتا رہے ہیں حضرت زکریا صاحب، اور یہی فارمولہ پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، بخیل ہو، بخل کی وجہ سے مال نہیں خرچ کر سکتے تو کیا کرو، اور بزدل ہو، ہے نا، جبکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ کی بزدلی سے، اور مسلمان شیر دل ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، لیکن بزدل رہو کوئی بات نہیں، بزدل ہو، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تو کیا کرو، محنت نہیں کر سکتے راتوں کو تو کیا کرو، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ذکر کثرت سے کرے، ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور فے لکھ کے فساد جڑا ہوا ہے، فے لکھ کے فساد جڑی ہوئی ہے، کیا یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادات نفلیہ میں ہوتی ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات نفلیہ، آپ سوچیں جہاد یہ نفلی عبادت ہے، جہاد فرض ہے۔ حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں اور حدیث فہمی دارالعلوم دیوبند کا یہ ورثہ ملا ہوا، دیکھیں یہ دیکھیں حدیث وہ سید واڑیات جو ہے کیا کہتے ہیں حدیث فہمی اپنے شیخوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ حضرت ابھی ہمیں تعجب ہوتا ہے یار، حضرت یہ کیسے شیخ الحدیث تھے؟ امام صاحب کی فضیلت میں اس قدر اندھے ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی کہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو بناتا تھا تو گناہ صغیرہ جو گرتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے اور گناہ کبیرہ بھی دیکھتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وضو سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے ہیں، اور حضرت مارے جوش میں بڑے گناہ کو بھی پن لگا دیا حضرت نے۔ شیخ الحدیث ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اس قدر یہ دیوانگی کے شکار ہو چکے تھے، اعوذ باللہ۔ اور یہاں بھی بھائی ٹھیک ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا وہ،
اور جہاد جو اہم فریضہ ہے، وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فرض ہے. ہاں اس کے بارے میں کہیں یہ عبادات نفلیہ ہے، یعنی نفلی عبادت ہے، نعوذ باللہ. سنیے، کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرو، بس اللہ اللہ کہتے رہو، نہ جہاد نہ بخیل ہو تو بخیل رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پیسے ویسے کسی غریب فقراء کے اوپر خرچ نہ کرو، راتوں کو نفل وفل بھی مت پڑھو، بس ذکر میں لگے رہو. یعنی یہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہیت کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اور مرحوم نے جناب زکریا صاحب نے لوگوں کو ڈھیٹ بننے کے لیے کس طرح سے دعوت دی کہ اہم فرائض چھوٹ جائے، بس ذکر میں لگے رہو. جہاد جو ایک اہم فریضہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زکریا صاحب کو ایک بات اور لکھ کر کے لکھ دینا چاہیے کہ بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر سکتے، جو فرض ہے تو ذکر کرو، ہے نا. بخالت کی وجہ سے اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر کرو. اگر کاہلی کی اگر جو ہے کسی وجہ سے رات کو نہیں محنت کر سکتے تو ذکر کرو. زکریا صاحب کو لکھ دینا چاہیے کہ اگر کاہلی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے ہو، وہ بھی فرض ہے، تو پھر ذکر میں لگے رہو، خلاص ہو جائے گی. لکھ دینا چاہیے تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تو بتلانا چاہیے کہ اگر بخیل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے نا. اگر تم بخیل ہو تو اللہ کے نبی کی سنتیں یہ ہیں، یہ دعا پڑھو تمہاری بخالت ختم ہو جائے. اللہ کے اگر بزدل ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت دے تاکہ تم تاکہ تم جہاد میں شریک ہو سکو. یعنی حکمتیں بتانی چاہیے بجائے اس کے. زکریا صاحب فارمولے بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تم بخیل رہو، کاہل رہو، سست رہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں. ذکر اللہ 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 اللہ، ذکر میں مشغول رہو، یہی کافی. نعوذ باللہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیں ذرا سا. یہی زکریا صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب یعنی ذکر ہی کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ اچھا آگے بیان کرتے ہیں ایک جگہ اور ذکر کے فضائل میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی. یعنی یہ دل کی قوت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اتنی ہی دل کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت. مقوی قلب خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ وہ حکیم لوگ جانتے ہیں، تو یہ خمیرہ بتا رہے ہیں جناب زکریا صاحب. مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی تو ضرب لگاتے. صحابہ کرام کو ضرب نہیں لگانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. لیکن جو دور ہوتا گیا معاملہ اور یہ زمانہ آیا تو ضربیں لگانے کی ضرورت پڑی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی، اور میں شاید بتا چکا ہوں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام کی لیکچروں میں نے آپ کے سامنے شاید بتایا ہو. بہرحال ضرب کہتے ہیں، ہمارا پیر تھا ضربیں مارتا تھا. کیسے مارتا تھا معلوم؟ اللہ مر گیا وہ، بہرحال اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ مشرک تھا، قبر پرست تھا، مجاور تھا، قبر کا بڑا بھاری پیر تھا. وہ ضربیں کیسے لگاتا تھا؟ مغرب کے بعد بیٹھتا تھا، کپڑے وپڑے اتار کے، ٹوپی اتار کے اور نماز پڑھ کے اور ضربیں. میں ایکشن بتاؤں آپ کو، وہ کر رہا تھا یہ ضرب ہے. اور ضرب ہوتی ہے. ضرب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ضرب کہتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. اور لکھا ہے ضرب، یہ صوفیہ لوگ، دل یعنی اس طرح سے حقی مارو، حق یعنی یہاں سے نکلے
اور یہاں سے آئے اور یہ کندھے بھی ہلتے رہیں، یعنی یہ ضرب ہے، یہ ضرب لگانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ یہ خمیرہ ہے. کس کا خمیرہ ہے یہ حکیم بطوطہ کا خمیرہ ہے نا، حکیم دقیانوس کا خمیرہ ہے، دل کا خمیرہ ہے، نعوذ باللہ. سوچیں آپ، یہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھائی یہ ہے ضرب کا مطلب. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس میں ذکر کیا ہے، پہلے میں ان لوگوں سے دور رہتا تھا لیکن میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں گیا تو دیکھا سنا میں نے ان کی خانقاہ میں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں حضرت کے مرید بیٹھ کر کے عصر کے بعد بڑی زور زور کی آوازیں آ رہی ہیں، حقو 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 حقو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیچاری نا گزرے عورت مارے ڈر کے اللہ کی قسم وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں بھاگے گی. اور ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ ضرب لگانے جب ضرب لگاتے ہیں بزرگ لوگ تو ان کا سر الگ، پیر الگ، دھڑ الگ، نہ جانے پیٹ کہاں ہوتا ہوگا اور دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہوں گی تو میں نے جانتا ہے نا، آنکھیں الگ، کان الگ، یعنی پورے اعضاء جسم کے. اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہے. میرے پاس کتاب آئی ہے الحمدللہ تذکرۃ الرشید. کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا گیا. اور ایک کتاب آئی ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تاریخ بتائی گئی ہے. انہی دونوں کتابوں میں سے میں لاؤں گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کبھی. بہرحال میں وہ واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ حضرت کے کمرے میں جب ہم گئے ایک دفعہ رات کو تو دیکھا حضرت کا پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہے. اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تیسے ہی دیکھا فٹافٹ جڑ گئے. اور حضرت نے کہا دیکھنا کسی سے کہیو نہیں، کسی سے بتائیو نہیں، کسی سے بولنا نہیں، یہ ذکر کرنے والوں کا حشر ہوتا. اور مجھے یاد آتا ہے اللہ کی قسم اللہ جھوٹ نہ بلوائے. پھر میں نے کہا اللہ جھوٹ بلواتا نہیں، شیطان جھوٹ بلواتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی توفیق نہ دے، ہے نا، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے. اللہ کی قسم وہ شاید وہ عورت مر گئی، ہم چھوٹے تھے، ایک حجرہ شریف تھا، اس میں ہم جا کے اذانیں دیا کرتے تھے، مغرب کی، عشاء کے بعد، یوں ہی کہ اس میں جنات لوگ رہتے ہیں بھاگ جائیں. تو وہ ایک دفعہ بتانے لگی ہم لوگوں سے، کہنے لگی کہ حضرت جو شاہ صاحب تھے اس کمرے میں وہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا پورا جسم الگ الگ تڑپ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی، سمجھ رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم کو دیکھا انہوں نے فٹافٹ پھر حضرت ہو گئے اور ان کا ڈانٹا، کہا دیکھنا کسی سے جو ہے ذکر نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے ذکر ہونا دوں گا میں. بولے میں مارے ڈر کے الٹ کے پلٹ کے بھاگی وہ عورت. بہرحال وہ عورت کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن علماء دیوبند کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جن کے علماء حق کے نعرے لگتے ہیں. علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، ہمارے پاس کیسٹ آئی پوری کیسٹ، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند. ہم نے کہا یہ کیا بدتمیزی مچا رکھی ہے انہوں نے، علماء حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. مجھے اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی. صوفی منصور حلاج جو مرتد خبیث جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، ہے نا، اب یہ ہم وہابی ہیں جو صوفیوں کو، یہ صوفی جو مردود تھے ان کا ذکر کر کے اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جس کے بارے میں زکریا صاحب نے کہا ہے وہ ممبروں پہ بیٹھیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی ہم لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ سے صوفی ممبروں پہ بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے صوفیوں سے. ہمیں پتا ہے کون ممبر پہ رہے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمیں پتا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ زکریا صاحب کیوں کرنے لگے. بہرحال کہتے ہیں کہ جب صوفی منصور حلاج کو بغداد کی سرزمین میں قتل کیا گیا تو اس کے خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا. حق ہو کا نعرہ اس کے خون کے قطروں سے آ رہا. صوفی سرمت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ دلی جو لوگ گئے ہیں، دلی کی جو مشرق والا گیٹ ہے اس کے سیڑھی ہی کے اوپر ایک مزار ہے، ایک نہیں دو، ایک مزار ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اس مزار کو ایک دم لال رنگ ہے وہ مزار، وہ صوفی سرمت کا مزار ہے، صوفی سرمت کا مزار ہے. ان کو اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا تھا تو اس وقت کے علماء نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو کہا اس کو قتل کر دو. جب اس کو قتل کیا گیا تو اپنا سر لے کر کے وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ چڑھنے لگا. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب عالی کرامتوں میں، معجزات میں. سیڑھی پہ چڑھنے لگا.
اب لوگ حیران و پریشان اور خون کے قطروں سے انا الحق انا الحق انا الحق کا نعرہ لگ رہا ہے. ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا سرمد کیا کر رہے ہو, سلطنت مغلیہ ہلاکت و برباد ہو جائے گی. فوراً وہیں سیڑھی پہ گر گئے, وہیں ان کا مزار بھی بن گیا. آپ جا کے دیکھیں, آدھی سیڑھی پہ مزار ہے, آدھی سیڑھی نیچے ہے کہ نہیں ہے. یہ گئے دلی والے جانتے ہوں گے, دیکھا ہوگا. یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں اصل میں. یہ صوفیوں کے ماننے والے لوگ ہیں, تبلیغی نصاب, تبلیغی جماعت, اور اپنے آپ کو بڑے بھاری موحد کہتے ہیں. اب بہرحال آئی بات تو میں نے بتا دی. آگے آئیں تو ضرب کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا تھا. اب آئیے ذرا حضرت صوفیوں کے قلبی نور کا بھی ذکر کرتا چلوں, کہ ذکر کرنے سے چونکہ قلب دل کے اندر نور بڑھتا ہے, اور اس نور کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. یہ نور کا کرشمے تو اللہ کے عرش تک بھی پہنچتے ہیں, باقاعدہ اللہ نظر آتا ہی نہیں, اور وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں. پہلے اس سے پہلے ایک اور دیکھیں, کرشمہ دیکھیں. چنانچہ حضرت صفحہ 35 میں جناب زکریا صاحب نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ. شیخ عبدالعزیز دباغ نام ذہن میں رکھنا, اور شاید یہ نام پہلی دفعہ میں نہیں لے رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میں دباغ کا ذکر کر چکا ہوں. آپ لوگ جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں درسوں میں وہ سمجھتے ہوں گے. شیخ ابھی بتاؤں گا, یاد دلا دوں گا, اگر نہیں یاد آئے گا تو میں یاد دلاتا ہوں, کی ذمہ داری میری ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ دیکھیں فضائل اعمال, فضائل صدقہ, فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے, یعنی کوئی قریب ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں جو بالکل امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 5ویں جماعت کا لڑکا بھی جو پڑھا ہوگا ہمارے نبی امی تھے, ہے نہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, حضرت عبدالعزیز دباغ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. دیکھیں, مگر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں مگر قرآن شریف کی آیت, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے, کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے, اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے. محدثین بیچاروں نے خون پسینے لگا کے اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی, فیل. زکریا صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لوگ جاہل بیوقوف تھے. ابھی ان کو پکڑ کر کے جناب عالی باقاعدہ ترتیب دلوا دینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے جو اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھ کے گئے اس میں بہت ساری ضعیف موضوع حدیثیں ہیں, حضرت ان کو واضح کر دیں فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. ہم پڑھتے ہیں, اگرچہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ایک پڑھے لکھے آدمی کو لگا دیتے, کسی تبلیغی جماعت کو لگا دیتے, کیونکہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا حضور کے زمانے سے تبلیغ ہو رہی ہے, تو اسی کو لگا دیتے ہیں کہ حضرت ہم حدیث پڑھتے ہیں, آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ حسن ہے کہ غریب ہے, یہ قرآن ہے یا قدسی حدیث قدسی, کیا سوچیں. اللہ اکبر, اس طرح کے مبالغے تو میں سمجھتا ہوں بریلویوں نے بھی اپنے پیروں کے بارے میں نہیں. اور جانتے ہیں عبدالعزیز دباغ کون ہیں؟ نہیں یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ عبدالعزیز دباغ وہ ہیں جن کا تذکرہ امیر اہل سنت وہی ٹی ٹی ایس لوگ جو بیچارے ہیں, بیچارے ہے نا, بریلوی جماعت کے فاضل اعلی حضرت, سمجھ رہے ہیں, امیر اہل سنت, مجدد دین و ملت, فاضل بریلوی احمد رضا خان اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں ان کا ذکر فرمایا ہے. اب یاد آیا؟ نہیں یاد آیا, اور قریب کروں میں. کہتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے. یاد آ گیا, بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ ہیں. چنانچہ چھوڑ دوں واقعہ, جب یاد آ گیا تو چلنے دو, یا بیان کر دوں؟ چلیں بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں بھائی. تو چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سجل معافی ایک جگہ سے گزر رہے تھے,
کسی حسینہ خوبصورت پہ ان کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر تھی چلو کوئی بات نہیں, دوسری نظر بھی پڑ گئی, یعنی دوبارہ نظر, حسین تھی, خوبصورت تھی, اچھی چیز ہے بھائی, نظر پڑ گئی, دوبارہ بھی نظر پکڑ کے دیکھنے لگے. اتنے میں حضرت عبدالعزیز دباغ ان کے پہلو میں کھڑے تھے. کہا احمد, احمد عالم ہو کر ڈیش 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 ڈیش, آپ بھر لیں جو چاہیں بھر لیں, ہے نا. چنانچہ اعلی حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہی عبدالعزیز دباغ ہیں. احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. احمد سجل ماسی کے کیا تھیں؟ 2 بیویاں تھیں. وہی واقعہ بیان کر دوں, انہی کے زبانی واقعہ بیان کر دوں بہتر ہے. ان کے 2 بیویاں تھیں. حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا, احمد سجل ماسی سے کہا کہ تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری بیوی سے ہم بستری کی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ اور احمد خان نے تھوڑا یہ بھی بیان کیا ہے, حضور وہ سو رہی تھی. تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباغ وہ سو نہیں رہی تھی, سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ اور بھی خالی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا. استغفر اللہ. یہ مرشد ہیں جو راتوں کو مریدوں کے کمروں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھو اس سے. مجدد دین ملت جن کے اوپر ناز ہے, امیر اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان, جن کی کانفرنسیں منائی جا رہی ہیں اور جن کی شان میں اللہ اکبر. یہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے. ہمارے ملک میں ایک سید ہے, خانقاہ کا شیعہ ہوا ہے, اس نے اپنا سید لگایا ہوا ہے. شیعہ اکثر سید ہوتے ہیں بھائی, پجاری جاری. یہ سید کے نام پہ کلنگ کا ٹیکا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ سید قبر پرست نہیں ہوتا, سید قبروں کی پرستش نہیں کرتا, نواز رسول موحد ہوتا ہے. اور یہ کون سے سید ہیں جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں, قبروں کے اوپر جا کر کے جھکے ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں؟ یہ سید ہیں؟ یہ سید نہیں ہے, یہ شیعہ ہیں. شیعہ انہی کی جائز اولاد ہیں جنہوں نے اپنے نام سنیوں جیسے رکھ لیے, اپنے تھوڑے بہت حلیے سنیوں جیسے کر لیے, اور ان کا باطن یہ باطن رافضی ہیں, شیعہ ہیں جو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عجیب و غریب حکایتیں اگر بزرگوں کی اگر صحیح ہیں تو وہ جو بزرگ تھا نا, وہ بزرگ نہیں, وہ شیطان تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جلدی یاد آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ فراش للرجل وفراش لامراته والثالث للضيف والرابع للشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے, تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے, اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے. 2 بیویاں پہلے سے تھیں, تیسرا مرد تھا, چوتھا یہ شیطان تھا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اور کون ہوتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں؟ غیر نہیں جاتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں. چنانچہ چلیے یہی عبدالعزیز دباغ ہیں جن کا تذکرہ حضرت جو عبدالعزیز دباغ جو بیوی مریدوں کے کمرے میں جا کے ننگ دھڑنگ مریدوں کو دیکھتے ہیں, وہ جو کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے, وہ کر رہے ہیں. اور یہاں امی حضرت زکریا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا نور یہ تھا کہ وہ قرآن تو قرآن, حدیث تو حدیث, وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے, کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ غلط. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئی سمجھ میں؟ دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. کس کو؟ کن دونوں کو؟ تبلیغیوں کو اور بریلویوں کو. ارے یار کیوں ایک دوسرے کو کٹ مر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر چھریاں پھیر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی مسجدیں غصب کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ ارے ہم سب ایک ہی ہیں یار. یہ مولویوں نے خامخواہ ڈھکوسلے پھنسائے ہوئے, ورنہ تمہارا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ, جو تمہارے بزرگ وہ ہمارے سب وہی ہیں. کائے کو یہ سب چکر پھنسائے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ عباس بھائی صحیح ہے نہیں؟ خامخواہ
وہ تبلیغی جماعت اور یہ سب بریلوی بیچارے خامخواہ ان کو دیکھ کے جلتے ہیں. ارے تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے گروپ میں ڈھال دھکیل لے جائیں گے یہ بھی. آئیے اس کے بعد میں تذکرۃ الخلیل حضرت زکریا. ارے یار میں سوچتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے بیان کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کتنی کیسٹیں اس کی تیار ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی، آپ ہم کو تفصیلات بیان کریں. چلو میں سوچتا ہوں صحیح بات ہے، یہاں سے تھوڑا یہاں سے ادک پدک نہیں صحیح ہے، تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر یہاں پہ اگر کوئی زخم چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے، اور دوسرے کا علاج کرے تو ہو سکتا ہے یہ پھر بگڑ جائے، اس لیے مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. زکریا صاحب حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنے دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے، جو پہلے زمانے میں ہوا وہ اس زمانے میں ضروری ہے. نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، عبدالعزیز دباغ کو امی بتا کر کے وہ پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی. اب یہاں دیکھیں لکھتے ہیں تذکرۃ الخلیل، یعنی سوانح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بروایت مولانا ظفر احمد صاحب لکھا ہے کہ حضرت کے 5ویں حج میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لیے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب جو اعلیٰ حضرت مولانا، اب آپ سوچتے ہوں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں، صرف وہی اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، دیوبند میں بھی اعلیٰ حضرت ہیں. سنو، صرف بریلی ہی اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبند اعلیٰ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے. مولانا محب الدین صاحب احقر ان کے پاس کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا. مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے. درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعتاً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا. اللہ اکبر. یعنی جو ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد حرم میں ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہاں انوار نہیں تھا. اللہ کا جو نور حرم کے اوپر ہوتا ہے وہاں نہیں، اس سے اجالا نہیں ہوا. اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمتیں جو وہاں نازل ہوتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن سنیں کہہ رہے ہیں کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا. میں خاموش رہا. اتنے میں حضرت طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے. جو حضرت طواف قدوم کر رہے تھے ان کے پاس سے گزرے. مولانا کھڑے ہو گئے جو درود کا ورد کر رہے تھے اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا. یعنی آپ کی ذات آئی تو حرم میں انوار اور برکات کی روشنی پھیل گئی. نعوذ باللہ. یہ دیوبند کے عالم ہے بھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری. جلدی کہیں بھائی. خیر آگے بڑھتے ہیں. آئیے میں آپ کو اور بھی کچھ نمونے فضائل ذکر کے دکھاتا چلوں. حضرت جنید اور صوفیہ کے تعلق سے زکریا صاحب نے صفحہ 43 کے اندر ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں پہلے کرامن کاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ 43 پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں. کون سا؟ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا، یا ٹشو پیپر تھا یہیں پہ، کیا ہوا؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے. کرامن کاتبین جانتے ہیں کون ہیں؟ کرامن کاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ تمام سب وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کر رکھا ہے. یعنی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہم نے کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹ کر دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 49. یعنی کرامن کاتبین، جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں. یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز، میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں ایسے رمز بھی ہوتے، ایسی رمز بھی ہوتی ہے، یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. فرشتوں کو بھی کیا نہیں ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا، یعنی دیکھیں کہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایسے عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں. خلاص فرشتے تم کیا کر رہے ہو، فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے. کیا ہے آپ بتائیں مجھے؟ ڈائریکٹلی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کا ایک دم یعنی مخالفت ہے اس کے اندر. اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا. دیکھیں حضرت جنید بغدادی، اور یہ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی، انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے؟ زکریا صاحب نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کوئی بیچارہ اگر عام آدمی ہو تو یہ سمجھے کوئی صحابی وہابی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں کا ٹائٹل. یہ اور بات ہے کہ آج کل کر کے ہمارے کچھ علماء نے للو پنچو کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا شروع کر دیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلانے حضرت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس قدر گھٹیا ہو گئے یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے. یہ جنید بغدادی کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں. مجدد دین و ملت، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہم نہیں کہیں گے بھائی کیونکہ وہ مشرک تھا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک تھا. اس نے ایک واقعہ نکال کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر. ملفوظات کے اندر حضرت اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دریا پر ایسے ہی دریا کے اوپر بغیر کشتی کے جا رہے تھے. جیسے کھٹر پٹر کھڑاؤں پہن کے صوفی لوگ چلتے ہیں سادھو ودو، تو کھٹر پٹر کر کے دریا کے اوپر جا رہے تھے. ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کو اس پار جانا تھا. اس نے دیکھا ادھر کشتی نہیں ادھر کشتی نہیں، ایک بزرگ دریا پار کر رہے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو، نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ، دریا کے اوپر، ہمیں بھی لیتے چلو، کم از کم پار کروا دو. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا آ جا. کہا حضور ڈوب جاؤں گا. کہا نہیں ڈوبے گا نہیں، بلکہ تو یہ کہہ کیا، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہی ورد کر. یہی کیا کر؟ ورد. یہی ورد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ورد کرتا ہوا میرے ساتھ چلا، مسلح پہ کھڑا ہو جا. مسلح بچھا تھا، اس کے اوپر جا رہے تھے. اب جناب علی وہ یا جنید کہتا ہوا جا رہا تھا. بیچ سمندر میں جب پہنچا، بیچ ندی میں، تو اعلی حضرت لکھتے ہیں، سنیں لکھیں دیکھیں، یہی جو اصل ایمان ہے اس ایمان کو اعلی حضرت مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے. خان صاحب نے کہ وہ جو ہیں شیطانی وسوسہ جو اللہ کی طرف سے ہوا، اس کو اس نے لکھا ہے شیطانی وسوسہ. اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے یا جنید کہنے کے بجائے اس نے یا اللہ کہہ دیا. کوئی وہابی رہا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا جنید کیا لگاؤ بھائی. حضرت تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید رٹوا رہے ہیں. اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا اور اس نے کہا یا اللہ. گھٹ سے نیچے، دھڑک سے نیچے اللہ کا نام لیتے ہی شیطانی وسوسہ آیا اس کے دل میں.
اس کو احمد رضا خان صاحب نے شیطانی وسوسے سے تعبیر کیا ہے. اور میں اپنے ان سنی بننے والے ٹناٹن لوگوں سے بھی، بریلویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی دل میں اللہ کا خیال آئے تو وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے یا رحمانی وسوسہ ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ. کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، رات کو دن اور دن کو رات کہلواتے ہو تم. خیر ان کو چھوڑو بیچاروں. جنید بغدادی کا تعارف میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنید بغدادی ہیں کہ کہنے لگے کہ یا جنید کہتا، اس نے یا اللہ کہا، نیچے چلا گیا تو حضرت نے پھر پکڑ کے اٹھایا، کہا ظالم ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچ پائے گا؟ اس لیے وسیلے سے کام چلاؤ. وہ حضرت جنید کا واقعہ. اب آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ کیا ہمارے صحابہ نے یا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے؟ چلیں ایک واقعہ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. آئی ہے بات تو اسی موقع پہ تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی کے چند صحابہ یہودیوں سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے استغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں یہودی منافق سے ہم تنگ ہیں، آپ ہماری مدد کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ کے نبی نے کہا انما لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ. ہم سے تم مدد نہ طلب کرو، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک طلب کرو. وہ نبی جو اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں کو اللہ کی راہ دکھلاتا ہو، کیا یہ نبی کے ماننے والے لوگوں کا ایسا طور اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ جنید اپنے ناموں کی رٹی لگوائیں؟ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز، کہاں چھ نسبت خاکرہ با عالم پاک، کہاں نبی اور ان کے ماننے والے، اور کہاں یہ گھاس بھوسے کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے، کوے کھوتے اور طوطے بلے کے اوپر ولی ماننے والے؟ کہاں دونوں کے اندر تطابق ہو سکتا ہے؟ وہی حضرت جنید بغدادی ہیں. زکریا صاحب اور جنید بغدادی دیکھیں، خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. حضرت جنید بغدادی نے خواب میں شیطان کو، صحابہ کرام کی پوری جماعت گزر گئی، انہوں نے شیطان کو حقیقی طور پہ نہیں دیکھا، لیکن یہ حضرت جنید صاحب جو صوفی ہیں انہوں نے خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. انہوں نے فرمایا شیطان سے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو ایسی نصیحت شیطان کو کر رہے ہیں جو ان کا دوست ہی ہو جیسے. ابے شیطان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بے شیطان بھی شرم کرے گا. شیطان تو اللہ سے نہ شرم کیا، شیطان تو اللہ سے نہ ڈرا مردود، اور اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا، اللہ کی باتوں کا اس نے لحاظ نہ کیا. جنید بغدادی صاحب شیطان کو کہہ رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کا دوست تھا، وہ صدیق تھا، کون تھا؟ اسے نصیحت کر رہے ہیں شیطان کو، تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے؟ آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی آدمی ہے. یعنی وہ جنید کو بھی آدمی نہیں سمجھ رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جانور لوگ ہیں یہ. کوئی دیکھتے ہو گویا شیطان کی نظر میں جنید کیا ہیں؟ تو سوچ لو کیا ہیں. یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی وہ ہیں جو شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے. شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں. اب حضرت جنید کو خواب میں یہ چیز نظر آئی. اب سوچنے بھائی شیطان رہنمائی کر رہا ہے ان کو، دیکھو، اور جس کا رہنما رہبر شیطان ہو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں. ظاہر ہے وہ کوئی سچی بات تو بول نہیں سکتا خبیث، وہ تو جھوٹی بات بتائے گا. لیکن ان جھوٹی باتوں پر بھی شیخ الحدیث، زبدۃ الاماثل، مجدد، فخر عالم، اور جناب نہ جانے کتنے القاب حضرت زکریا صاحب جو حضرت جی ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھو. یہ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ حضرت جنید صاحب شونزیہ کی مسجد میں گئے. ڈھونڈا پتہ نہیں کہاں یہ شونزیہ کوئی مسجد ہوگی کہیں. جنید صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں. مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ زکریا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں آدھی نیند اور آدھی بیداری، آدھا سو آدھا جاگو، اس بیچ کا جو عالم ہوتا ہے مراقبہ ہوتا ہے.
مراقبے میں اپنے مراقبہ اب میں کیا بتاؤں، دیکھو کیسے ہوتا ہے، اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے، گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھ کر کے بیٹھے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ دیوبند کی تعلیم ہے، زکریا صاحب کی تعلیم ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے یہ نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں شونزیا کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے، دیکھو مسلمانوں توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے مجھے دیکھا، جنید بغدادی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے، جو مراقبے میں تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اللہ اکبر، میں سوچنے لگا گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے۔ ابے انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے گھر، خواب میں دیکھا، اور خواب ابھی کسی سے بتایا بھی نہیں، شونزیا کی مسجد میں آ رہے ہیں اور یہ حضرات مراقبے میں مشغول ہیں۔ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ آج رات جنید بغدادی نے خواب دیکھا، خواب میں شیطان لعین ننگا آیا اور ننگا آ کر کے ان کو گمراہ کیا، اور ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی، انہیں کیسے دلوں کے بھیدوں کا علم ہو گیا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس میں بھی کوئی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں۔ ان لوگوں کو جو مراقبے میں تھے انہیں دلوں کا علم کیسے ہو گیا؟ جنید نے خواب دیکھا، انہیں کیسے پتا چلا کہ شیطان نے خواب دکھایا ہے، اور شیطان کو خواب میں ننگا دیکھا انہوں نے، اور شیطان نے انہیں ہمارے جیسے شیطانوں کے پاس بھیجا ہے؟ یہ شیطان ہی تھے، کیونکہ شیطان کا ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے، شیطان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ نہ یہ تعلیم نبی کی، نہ یہ رہنمائی نبی کی، نہ یہ لوگ نبی کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے۔ نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے جس میں آپ نے اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہو کہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سروں کو رکھ کر کے اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ ایسی کوئی تعلیم نبی رحمت نہیں دی۔ یہ شیطانی تعلیم ہے، یہ صوفیوں کی تعلیم ہے، اور یہ شیطان لوگ تھے جو ایک دوسرے سے ان کا لنک تھا، ان کا تعلق تھا، اور زکریا صاحب نے ان شیطانی چکروں میں خود بھی مشغول اور پوری جماعت تبلیغ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی لاگ لپیٹ کر کے داخل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تم سوچو، خود سوچو، خود غور کرو۔ انہوں نے کہا، ایک بزرگ اور ہیں، انہوں نے کہا مسوحی، یہ پتہ نہیں کون سے مسوحی تسوحی کون بزرگ ہیں، انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا، انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ سوچیں آپ، یہ بزرگان دین کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا، یعنی شیطان نے کہا آدمی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا، بیمار کر دیا۔ تو حضرت زکریا صاحب فرما رہے ہیں، اور شیطان نے صوفیوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے، علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، ان کا کوئی خوف شیطان کو نہیں ہے، بلکہ یہ جو مراقبہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے شیطان کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے پوری جماعت کو مراقبے کے اندر ڈھکیلا ہوا ہے جناب زکریا اور الیاس اور ان کی پوری ذریت دیوبند نے۔ میرے عزیز، میرے بھائی آگے آئیں، پتا چلا کہ صوفیہ جو ہے شیطان کی نگاہ میں بہت محترم ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ شیطان کی نگاہ میں صوفیہ بہت محترم ہوتے ہیں، مگر جنید بغدادی ان میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ محترموں کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے، غیر محترموں کے سامنے ننگا ہوتا ہے جو آدمی نہیں ہے، یعنی جنید کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، خیر ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا، اب آپ دیکھیں کہ آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا، ایک اور واقعہ صوفیاء کرام اور درس و تدریس کا ذرا سا میں آپ کو بتاؤں۔ صفحہ 68 آپ کھولیں، تبلیغی نصاب فضائل ذکر صفحہ 68 کے اندر کہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید علی بن میمون کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی، سید صاحب کی ان کے اوپر خصوصی توجہ ہوئی، تو ان کو سارے مشاغل درس، تدریس، فتویٰ وغیرہ سے سید صاحب نے روک دیا، نہ تم درس دو، نہ تم فتویٰ لکھو، کچھ بھی، سب کچھ مت کرو، کیا کرو؟ اور سارا وقت کہا کہ ذکر میں مشغول ہو، حق ہو حق ہو حق ہو، ذکر میں۔ بیچارے مدرس کو، متبحر عالم کو، فتویٰ لکھنے والے کو، مفتی کو حق ہو میں لگا دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں زکریا صاحب، یعنی یہ جو حقوق تم کر رہے ہو، عوام گالیاں، ایسے کام کرنے والوں کو عوام گالیاں نہیں دیتی زکریا صاحب، تبلیغی جماعت والوں کو بتا دو، ایسے کام کرنے والوں کو عوام بیچاری گالیاں نہیں دیتی، عوام ان کے تلوے چاٹتی ہے، جیسا آج ڈھونگیوں کے تلوے چاٹتی ہے، تو ایسے لوگوں کو گالیاں عوام کیوں دے گی؟ اور اگر ہم لوگوں کو تم عوام کہتے ہو تو تم کل انعام ہو، چوپایوں جیسے ہو، جنہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو، تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں الحمدللہ، ہم متبع قرآن و سنت ہیں، ان صوفی کے چپڑے چپڑوں میں نہیں آنے والے لوگ ہیں، شیطانوں کے دھوکوں میں نہیں ہم آنے والے لوگ ہیں۔ سنو، کہتے ہیں مشغول کر دیا، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے، لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید میمون علی کو معلوم ہوا کہ یہ مدرس جو تھے شیخ الحدیث اور حضرت، یہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، لو قرآن بھی مت پڑھو، یہ تعلیم ہے صوفیوں کی۔ سنو، ذکر کر رہے تو قرآن کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ قرآن ذکر نہیں ہے۔ زکریا صاحب سے پوچھا یہ کون سی حدیث فہمی ہے، یہ کون سی قرآن فہمی ہے جو آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے؟ خیر آگے چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ سے بھی منع کر دیا کہ اس کی تلاوت مت کرو، سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، لیکن چند ہی دن کے بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا۔ تبلیغی جماعت والوں کے لیے بہترین فارمولہ ہے، اور یہی زکریا صاحب بتا رہے ہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ تلاوت، نہ کچھ ذکر کرو تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا، تو سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کرو، کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ گویا ذکر کرنے سے، حق ہو کرنے سے قرآن اور سنت کے اندر علوم و معارف پیدا ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے والو، اب تمہیں قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم ذکروں میں لگو، چلوں میں لگو، یہی کرو خلاص، پھر دیکھیں گے تمہارے پتنی پون صدی ہو گئی، ابھی تک علوم و معارف تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی بھی کسی نے بھی عالم نے علوم و معارف کے دریا نہیں بہائے۔ اگر بہانے والوں نے، بانین جماعت نے بہائے ہیں علوم و معارف کے دریا، تو ایسے علم گلم خرافات، شیطانی واقعات، یہی علوم و معارف ہے نعوذ باللہ۔ اگر ایسے ذکر کرنے سے یہی علوم و معارف کے دریا اور چشمے پھوٹتے ہیں تو اللہ کی پناہ ہم ایسے توبہ کرتے ہیں ایسے علوم و معارف سے اور ایسے ذکر سے، نعوذ باللہ۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ جناب علوم و معارف قرآن اور حدیث پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتے، آپ کو علماء کے صحبتوں میں بیٹھنے سے نہیں معلوم ہوتے، ذکر کرنے سے علوم و معارف کا علم ہوتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ العلماء، ہمارے یعنی ہم سے علماء ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ذکر اور اذکار کرنے والے ہی فوقیت والے ہیں۔ بہرحال اور آگے آئیں، یہ دیکھیں صفحہ 92 آپ کھولیں، تبلیغی نصاب صفحہ 92۔ نہیں بلکہ آپ جو ہے ایک بات بڑی سچی کہی ہے زکریا صاحب نے، ان جھوٹ کے پلندوں میں ایک بڑی بہترین بات بول گئے ہیں۔ میں بتاؤں کون سی بات ہے؟ وہ بات زکریا صاحب جو ہے صفحہ 82 کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر یعنی اسلام کے ڈھانے پر اعانت کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے
جو ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنے میں ڈال دیں۔ بڑی سچی بات کہی ہے زکریا صاحب نے، یہ ہے کہ نہیں؟ حقیقی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے، ابھی تک جو واقعات میں نے بتائے ہیں ذکر کے، اذکار کے اور مفہوم اور معنی اور طریقے مراقبے اور یہ تمام، یہ بتائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم ہے؟ یہ دین میں بدعت نہیں کرنا ہے، اور تم زکریا صاحبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بدعتی کی تعظیم نہ کرو کیونکہ اسلام کو ڈھانا ہے، اور یہ پکے بدعتی ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں، ان کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرلے درجے کے بدعتی تھے۔ انہوں نے بدعت کو فروغ دیا ہے، ایسے ایسے عبادت کے طریقے اور ذکر کے طریقے بنائے ہیں کہ حق ہو کرو، ضربیں لگاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، سنت ہے یہ سراسر تعلیم نبی کے خلاف تعلیمات ہیں، یہ بدعت ہیں، کھلی ہوئی گمراہیاں ہیں۔ اور زکریا صاحب سچی بات کہہ رہے ہیں، جو بدعتی کی تعظیم کرے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کو ڈھاتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، وہ رجل مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث خود حضرت کے اوپر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کے اوپر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ابھی میں بتاؤں گا، اور بھی روایتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر؟ اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں اسی اخلاص پیدا کرنے کے واسطے، دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب کھلے حضرت پکے صوفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص پیدا کرنے کے اندر، یعنی للہیت پیدا کرنے کے اندر کے لیے مشائخ کی، یعنی پیروں کی، اور وہ بھی صوفیوں کے پیروں کی، علماء کی نہیں، محدثین کی نہیں، صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ جو کتابوں سے نہیں تعلیم گویا حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے شاگردی لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں واقعہ لیکچر میں گزرا کہ انہوں نے کہا نا کہ عبد الرزاق سے حدیثیں لوگ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ زکریا صاحب نے ذکر کیا نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کے، یہ صوفی لوگ ہیں جو سیدھے شاگرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور سنیں آپ، نعوذ باللہ، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز، یہ صحیح مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سانس میں 200 مرتبہ، ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ اللہ نہیں، سنو، تبلیغی نصاب اٹھائیے اور صفحہ 84، اسی کے بعد ہے صفحہ 83 میں نے پڑھا، صفحہ 84 لکھتے ہیں، جامع الوصول میں لکھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ انہی کی معلوم ہوگی بھائی، صوفیوں کی، کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنی دفعہ؟ 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اور صوفیوں کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے کم از کم 25000 روزانہ۔ اللہ 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 اللہ، 25000 کتنے؟ روزانہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ ہو۔ کتنی دفعہ؟ 5000 روزانہ ہو۔ اور یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق، مشائخ سلوک کون ہے معلوم؟ ارے ایسے ایسے لفظ ہیں جو بیچارے تبلیغی جماعت بھی چکرا جاتے ہوں گے یار، یہ تو کوئی قرآن کا لفظ ہوگا۔ یہ سلوک، سلوک سلگا اس لوگوں میں چلنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں بولے تو جو اللہ کے طرف چلتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تیجانیہ، رفاعیہ، بردیہ، یہ سلوک ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جیسے مذہب بنائے ہوئے نا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور ظاہریہ اور داؤدیہ اور فلانیہ، یہ بہریہ، یہ قادیانیہ، یہ رافضیہ، یہ شیعیہ، یہ جو مذاہب ہیں، ایسے ہی سلوک میں بھی یہ چشتیہ، یہ قادریہ، یہ نقشبندیہ، یہ سہروردیہ، یہ تیجانیہ، یہ بدویہ، یہ فلانیہ، یہ فلان، یہ رفاعیہ، اس طرح سے بنایا ہوا۔ تو جو مشائخ سلوک ہیں، یعنی ان کے جو سرغنے لیڈر لوگ ہیں، ہے نا، یا ان کے جو خلیفہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ لوگ کم و بیش کر سکتے ہیں جیسا چاہیں، جس کو تعلیم دیں۔ میرا مقصود، لکھتے ہیں، میرا مقصود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے جیسے انداز میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے۔
ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں، یعنی ابھی ابتدا سلوک، یعنی ابھی اس راستے میں پہلا قدم رکھنے والا، اس کو ابتدائے سلوک کہتے ہیں، یعنی پہلے قدم چلنے والے میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ یہ جھوٹ نہ آسمان میں سمانے والا نہ زمین میں اور نہ دونوں کے بیچ میں، ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سانس نہ ہوئی کوئی گیس کی وہ ہو گئی، لائن ہو گئی ہوا بھرنے والی ہیں، ایک سانس میں۔ اب جب ابتدا کا یہ عالم ہے کہ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، انتہائے سلوک میں تو انتہا ہو گئی ہوگی ہے کہ نہیں؟ یہ گپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ذرا یہ فارمولہ اپنا کے خود بھی تجربے کرو۔ ابتدائے سلوک کا یہ عالم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس کتاب کے اوپر ناز کرتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن و سنت کی باتیں کہی گئی ہیں۔ میرے بھائی 11:30 سے گھڑی تجاوز کر گئی ہے اور میں بقیہ باتیں، میرے پاس بہت باتیں ہیں واللہ، فضائل ذکر ہی میں چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر بھی فضائل ذکر، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، کہاں کہاں میں مرہم رکھوں، پورا جسم داغ داغ ہے۔ آپ لوگ جیسا مشورہ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موٹے موٹی باتیں، موٹے موٹے عقیدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنی تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا خیال ہے اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی۔ تبلیغی نصاب جتنا ان میں لکھا ہے نا اتنا جھوٹ ہے۔ اگر اس میں جھوٹی باتیں، یہ میں جھوٹی باتیں نکالوں تو اس کی دگنی ہو جائے گی اللہ کی قسم، اور اس کی شرح کروں اس کی دگنی ہو جائے گی، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ میرے بھائی یہ کھلواڑ ہے عقیدوں کے ساتھ، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بتائیں؟ تفصیلات چاہیے یا آپ کو موٹی موٹی باتیں مختلف فضائل کی چاہیے؟ عقل مندارہ اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے نہیں۔ ہم کوئی انسانوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں، ہم کوئی گدھوں کو تو نہیں سمجھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو میں اشارہ ہی کرتا چلوں، ہے نا؟ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایسا اختصار کریں جو موضوع کو ختم نہ کریں، اور ایسا تفصیل بھی نہ کریں جو موضوع کو آپ کے ہاتھ سے باہر کر دیں۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس ذکر اور اس کے موٹے مسائل، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سوچتا ہوں کہ مختلف فضائل کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات